اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ ہمارے آج کے درس کا عنوان ہے بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آپ علیہ السلام کی بعثت عامہ ہے جو ساری کائنات انسانی کی طرف ہے، اور اس پر ہم پہلے کچھ عرض بھی کر چکے ہیں۔ بعثت سے پہلے عرب کے کیا حالات تھے اور پوری دنیا کے بت پرستی مذہب کا خالص شعار تھا، دین کی بنیاد اور اساس اسی پر قائم تھی، گو کہ خود کو ملت ابراہیمی کا متبع کہتے تھے لیکن زیادہ بت پرستی کی طرف مائل تھے۔ چند نام ہمیں ایسے ملتے ہیں جو شد و مد سے ان نظریات کے خلاف تھے اور ان اصولوں کو اور ضابطوں کو نہیں مانتے تھے اور توحید باری تعالیٰ کے پیروکار اور متبع تھے۔ ان میں ناقیس بن سعد الایدی کا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے ہی آپ کا انتقال ہوا، تاہم آپ توحید باری تعالیٰ کی ہی دعوت دیتے تھے۔ دوسرے ابو سعید بن زید تھے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے چچا تھے۔ بعثت سے پہلے حضور کے ساتھ ایک مجلس میں جمع ہوئے اور بعثت سے قبل ہی انتقال ہو گیا۔ آپ بھی بتوں کی پوجا کے مخالف تھے۔ حضرت ورقہ بن نوفل، یہ حضرت خدیجہ کے چچا تھے۔ بخاری شریف میں جس طرح آتا ہے تنصرا فی الجاہلیہ، انہوں نے دور جاہلیت میں عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ جب آپ اعلان نبوت فرمائیں گے تو میں آپ کی مدد کروں گا، انصرک نصرا مؤزرا، زبردست قسم کی مدد کرنا، تاہم آپ چند دنوں بعد ہی انتقال فرما گئے۔ جہاں پر اس طرح کے موحدین تھے وہاں بت پرستوں کی بھی کمی نہ تھی اور بت پرستی ان میں پوری طرح رائج تھی۔ بیت اللہ جیسی مبارک جگہ پر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام فطرتاً ان چیزوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں۔ بخاری شریف میں جس طرح آتا ہے کہ آپ عبادت فرماتے تھے، تو یہ کیا عبادت ہوتی تھی؟ شراح بخاری نے بہت کچھ لکھا ہے، تاہم صحیح قول یہی ہے کہ یہ آپ کا ایک مراقبہ ہوتا تھا، سوچ و فکر ہوتی تھی کہ میں کس طرح اپنی قوم کو راہ راست پر لاؤں، کس طرح بتوں کی بے چارگی اور بتوں کی حقیقت ان پر آشکارا ہو، بتوں کی نفرت اور خدا واحد کی محبت ان کے اندر جاگزی ہو۔ یہاں تک کہ وہ مبارک وقت آ جاتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر وحی کی جاتی ہے اور آپ 40 برس کی عمر کو ہو جاتے ہیں، جس کے بارے میں اہل علم نے لکھا ہے کہ انسان کے قوا صحیح معتدل ہو جاتے ہیں، جو قوا طبعی اور فکری اور یہ انسان کو افراط اور تفریط سے نکال کر اعتدار میں لے آتا ہے۔ یہی سنت اللہ ہے۔ تمام انبیاء نے اسی عمر میں اعلان نبوت فرمایا اور آپ علیہ السلام نے بھی اسی میں اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت کیا تھا؟ آپ داعی ہیں اور آپ مبلغ ہیں۔ یہاں مختصراً بطور داعی آپ کی ذمہ داری اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کی دعوت و تبلیغ کا منہج کیا تھا۔ تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے منتقل کرنا، یعنی کوئی امانت، کوئی چیز سپرد کی گئی تو اس کو پوری طرح دوسرے تک پہنچا دینا، منتقل کر دینا۔ اب گویا تبلیغ میں سارے پہلو آ گئے کہ جو قرآن کریم آپ پر اتارا گیا وہ آپ لوگوں کو پڑھائیں بھی، اس کا مفہوم سمجھائیں بھی اور اس پر عمل کر کے دکھائیں بھی۔ تبلیغ ایسی چیز ہے
کہ دنیا کی کوئی فکر، کوئی سوچ، کوئی نظریہ اس کے بغیر اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا۔ اگر اس کی تبلیغ ختم ہو جائے گی تو وہ فکر، سوچ، نظریہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ اسپین اور اندلس کے احوال ہمارے سامنے ہیں۔ گو کہ آخری فرما رواں عبداللہ نے عیسائی فرما رواں سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات کو نہیں چھیڑا جائے گا، لیکن تاریخ ہمیں کچھ اور بتاتی ہے۔ ہمیشہ حاکم نے شرائط کو صرف مفتوح قوم کی کمزوری سمجھا ہے اور کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ اسے کبھی اہمیت نہ دی۔ چنانچہ یہاں بھی مشنری اور ان کے لشکری راتوں کو گھومتے مسلمانوں کو حکم تھا کہ گھروں میں چراغ جلا کر کے رکھیں کہ تفتیشی افسروں کو معائنے میں دقت نہ ہو، اور جہاں کہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے وہ فوراً بند کر دیتے۔ قرآن کریم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی دعوت کا طریقہ کار تدریجی اصولوں پر تھا۔ تدریجی اصولوں سے مراد دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، عقائد یا تبلیغ کے نظام میں تدریج، یعنی دھیرے دھیرے عقائد اور دھیرے دھیرے احکام لائے گئے، ہر چیز کو فوراً ہی ختم نہیں کیا گیا۔ جیسے مکی صورتوں میں ایمانیات کا صرف بیان ہے، جب وہ پختہ ہوا پھر آہستہ آہستہ دیگر چیزیں آئیں۔ اور دوسرا، جتنے زیادہ جو لوگ قریب تھے پہلے انہیں دعوت دی گئی، پھر بعد والوں کو، اور اس کے بارے میں ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پہلے اہل خاندان کو پھر دوسروں کو۔ تبلیغ کے کچھ اصول ہیں جس کے لیے جامع معنی آیت ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ آیت کریمہ ہمیں دعوت کی کچھ اصول دیتی ہے۔ نمبر ایک، حکمت۔ پہلی بات، دعوت میں حکمت اور دانش کا ہونا ضروری ہے۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت کی کیا تعریف ہے؟ صحیح قول یہ ہے کہ حکمت کی کوئی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ اگر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا حکمت وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ حالات اور وقت جس طرح تبلیغ کا منہج کا تقاضا کریں وہی حکمت عملی اس وقت اختیار کرنی پڑے گی۔ آپ علیہ السلام کا مخصوص علاقوں میں، مخصوص اوقات میں، مخصوص لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجنا اس پر واضح دلیل ہے۔ جیسے مصعب بن عمیر کو سب سے پہلے بھیجا کہ ان سے بہترین سلیقہ گفتگو کوئی نہیں کر سکتا تھا ان سا، اور وہ اس میں ماہر تھے۔ دوسری اہم چیز دعوت میں موعظہ حسنہ ہے۔ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ دعوت دیکھنے کے لیے موقع مال دیکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ کہیں بھی کوئی بھی مل گیا بس دعوت شروع کر دی، بلکہ اصل یہ ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اب اس آیت سے یہ پتہ لگا کہ لوگ کسی بھی اور معاملے میں، حالانکہ آیت کا مقصد سمجھیے، اتنی اب تفصیل نہیں ہے میں سارا عرض کروں، لیکن اتنا پتہ لگ رہا ہے ہمیں کہ جو آیتوں کو برا بھلا کہے، ہمارا مسئلہ تھوڑا سا یہ ہے، میرے مخاطب اگر اس کو سمجھیں، قرآن ہمیں روکتا ہے کہ جو آدمی میری آیتوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے تم اس کو تبلیغ کرنا نہ شروع کر دینا، بلکہ اس وقت تک الگ رہنا کہ جب وہ کسی اور معاملے میں مشغول نہ ہو جائیں۔ کیا ہوگا؟ الٹا اور نقصان ہوگا۔ ہمارا معاملہ ہی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسی چیز میں ہے تو ہم نے اسی وقت ہی اس پہ اٹیک کرنا ہے۔ یہ تبلیغ اور نبوی تبلیغ کا کام نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ہے أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، ہم اس کو تم پر زبردستی مسلط کریں جب تم پسند ہی نہیں کرتے۔ تو جس شخص کو بھی دعوت دے رہے ہیں اس میں یہ چیز سامنے رکھنی ہے کہ موقع محل دیکھ کر کے دعوت دینی ہے۔ تیسری چیز مجادلہ احسن۔ دعوت کے لیے ضروری ہے کہ داعی درد مند ہو، نرم خو ہو، شائستگی سے اور خوبصورتی سے گفتگو کرنے والا ہو۔
اللہ فرعون جیسے شخص کے پاس انبیاء کو بھیج کر یہ کیا کہتے ہیں؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، نرمی سے بات کرنا شاید سمجھ جائے۔ دعوت کی چند بنیادی عناصر ہیں۔ نمبر 1، اولاً توحید کی دعوت۔ جب ہم کسی ایسے آدمی کے پاس جا رہے ہیں جو توحید باری تعالیٰ سے نابلد ہے تو ہم بتائیں گے کہ توحید وہ چیز ہے جو انسان کو ہر چیز کی غلامی سے نکالتی ہے۔ اس کے سامنے وہی چیز مقدس رہتی ہے جو اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور جو اللہ کے حکم کے تابع نہیں وہ مقدس بھی نہیں، چاہے دنیا انہیں جتنا بھی مقدس کیوں نہ سمجھتی ہو۔ دوسری اہم چیز ہے، اگر داعی نبی ہے تو نبوت کا کہے گا اور ہم بھی نبوت کی طرف بلائیں گے۔ اور تیسری ہے قیامت۔ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جہاں انسان اپنے اعمال کے جواب دہ ہونے کا نظریہ قائم کر لے، پھر اس کے سارے اعمال صحیح ہوں گے، غلطی نہیں کرے گا۔ تیسرا ہے تزکیہ نفس، اچھے اعمال۔ اور چوتھی اہم چیز کہ جو لوگ دعوت کو قبول کر لیں ان کے ساتھ حسن سلوک، جو آپ کے پاس آ گئے ان کے ساتھ اچھا معاملہ، اچھا رویہ رکھیں تاکہ وہ لوگ آپ کی بات سنیں اور آپ کے ساتھ آگے آگے چلیں۔ آپ علیہ السلام نے بھی دعوت کو انہی اصولوں پر چلایا تھا۔ اور ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ میں پہلے آپ نے خاموشی سے اور پھر علی الاعلان دعوت دی۔ سب سے پہلا مسلمان کون ہوا؟ مردوں میں ابو بکر بن ابی قحافہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور پھر اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ اب جب اسلام پھیلنا شروع ہوا، ایذا بھی شروع ہو گئی اور تکلیفیں بھی شروع ہو گئی۔ حق کا راستہ آسان راستہ نہ تھا، طرح طرح کی تکالیف آئیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ عمار، یاسر اور دیگر لوگ مارے کھانے لگے۔ مصعب بن عمیر جن کے متعلق آتا ہے کہ آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو 200 درہم سے کم قیمت کا لباس نہ ہوتا تھا، دائیں بائیں خدم اور حشم ہوتے تھے، لیکن جب اسلام قبول کیا، حضور تشریف فرما ہیں، مصعب آتے ہیں تو 2 ٹاٹ جسم سے باندھے ہوئے ہیں اور ان کو بھی ٹیک دینے کے لیے کانٹے لگائے ہوئے ہیں۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تاہم یہ ساری تکلیفیں وہ خندہ پیشانی سے قبول کر رہے ہیں۔ ابو لہب، ابو جہل کی، عتبہ، شیبہ، ولید، سب کا ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام پر طرح طرح کے اتہامات، باتیں کی جاتی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں چلتی رہیں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہو گیا۔